السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کے سامنے ایک عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ عظیم شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیوستہ بیان میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بہت سارے واقعات آپ کی خدمت پیش کیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ واقعات آپ کے گوشِ گزار کرو، جس میں بہت ساری ہمارے لیے عبرتیں، نصیحتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکومت تھی، آپ کے جو فتوحات تھے، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ 1,40,000 مربع میل آپ کی حکومت تھی۔ مصر سے لے کر بلوچستان تک آپ کے حکومت کا علاقہ پھیل چکا تھا، اتنی وسعت تھی۔ اور آپ آخری حج کیا۔ حج سے واپس آنے کے بعد راستے میں ایک مقام پر کنکریاں جمع کی اور اس پر چادر بچھائی اور چت لیٹ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگی، اے العالمین، میری عمر ہو چکی ہے، میرے قوا کمزور ہو چکے ہیں، میری رعایا بہت پھیل چکی ہے، قبل اس کے کہ میرے اعمال برباد نہ ہو جائے، مجھے اس دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ آپ نے دعا کی، پھر اس کے بعد حج سے واپس تشریف لائے۔ پھر ایک مرتبہ روایت میں بات ملتی، آپ مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک مرغ مجھے ٹھونگے مار رہا ہے، میں اس کی تعبیر یہی سمجھتا ہوں، میرا وقت آ گیا ہے، میرے موت کا وقت آ گیا ہے۔ اور بہت سارے مجھے اصرار کر رہے ہیں کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا۔ میں کہہ دیتا ہوں، نہ میں میرے موت کا مالک ہوں، نہ میں خلافت کا مالک ہوں، نہ اپنی جان کا میں مالک ہوں۔ اللہ ہی میری موت کا، میری جان کا، میری جو خلافت کا، اسلامیہ کا وہ محافظ ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ واقعہ تفصیل سے اس طرح ہے کہ مغیرہ بن شعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس فیروز لولو شخص نام تھا، جس کا وہ مجوسی تھا، بعض روایت میں وہ عیسائی تھا، وہ کچھ بھی ہو، بڑے فن کا ماہر تھا۔ اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ 2 درہم ٹیکس مقرر تھا، روزانہ اس طریقہ تھا اس زمانے میں۔ وہ غلام تھا مغیرہ بن شعبہ کا۔ اس نے شکایت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں کہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت بڑا فن کا ماہر ہوں، اور بڑا جو ہے بڑائی کا کام کرتا ہوں، بڑا جو لوہے کا کام کرتا ہوں، کئی مجھے کام آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، تمہارے بہت سارے کام ہیں، اس کام کے اعتبار سے تمہارا ٹیکس بہت کم ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا، بڑا ناراض ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھا، فیروز سے، ابو لؤلؤ سے، جس کا لقب ابو لؤلؤ تھا، اس سے پوچھا کہ معلوم ہوا کہ تم بڑے چکی بنانے کے ماہر ہو، ہوائی چکی، تو میرے لیے بھی ایک ہوائی چکی بنا دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایسی آپ کے لیے چکی بناؤں گا، دنیا دیکھتے رہ جائے، دنیا ہر وقت یاد کرتے رہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنا اور وہ شخص چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو الغرض فیروز نام کا جو شخص تھا، مختلف روایت اس کے بارے میں ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش میں عمر رضی اللہ تعالیٰ دشمن ہو گیا تھا۔ الغرض اس طرح سے واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر نماز کو تشریف لائے، مسجد میں امامت کے لیے آگے بڑھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا نماز میں صفیں صحیح کرنے، درست کرنے کے لیے۔ تو جو فیروز نام کا شخص تھا،
وہ بڑی تلوار جو 2 دھاری تھی، بیچ میں اس کو پکڑنے کا دستہ تھا، جس کو دستہ کہتے ہیں، اپنی آستین میں چھپا کر مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے امامت کے لیے، فوراً آپ کو جو ہے پیچھے سے وار کیا۔ آپ جیسا مبارک پر 6 وار کیا فیروز نے، ایسا زبردست وار کیا، زبردست تیزی کے ساتھ ناف کے نیچے آپ کو وار لگا۔ اس کے بعد اب زمین کی طرف آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے زبان مبارک سے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، یہ آیت قرآن مجید کی کیا کہتے ہیں تلاوت فرمائی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس جو وقت مقرر ہے، جو حکم ہے، جو مقدر ہے، وہ ہونے والا ہے۔ الغرض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زخمی ہو گئے کہ زمین کی طرف آئے، ختموں کی طرف گرنے لگے۔ ایسی حالت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فوراً ہاتھ پکڑ کر عبد الرحمن بن عوف کا امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، اور اس کے بعد نماز جاری رہی۔ دنیا نے شاید ایسا منظر نہیں دیکھا کہ خدا پرستی کا، خدا کی عبادت کا، کہ ایک شخص خلیفۃ المسلمین زمین پر گر کر اس کے زمین گر رہا ہے اور تڑپ رہا ہے اور نماز جاری ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد وہ فیروز جو شخص تھا، اس کے پیچھے بہت سارے صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے گئے۔ 7 آدمی کو اس نے زخمی کیا، اور ایک صحابی اس کے جسم پر ایک کپڑا ڈالا، جھبا نما کپڑا تھا، اس کے بعد اس کو پکڑ لیا گا فیروز۔ اس نے فوراً اپنے تلوار سے اپنے جو ہے حلق کو جو ہے زخمی کر لیا اور خودکشی کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی ہو گئے، آپ کو مکان کو صحابہ کرام نے اٹھا کر لے گیا۔ آپ گھر پہ جانے کے بعد پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کا جو قاتل ہے وہ فیروز ہے، مجوسی۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھ سے میں نہیں مارا جا رہا ہوں، مجھے شہادت ہو رہی ہے۔ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ ہر وقت دعا فرماتے تھے اللہ سے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما، اور اللہ کے رسول کے شہر میں مجھے موت دے۔ علماء فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبولی، آپ کی آرزو تھی شہادت کی، اللہ نے آپ کو شہادت دینا تھا۔ الغرض آپ جب گھر پہ آئے اور جب حالت تھی، طبیب کو بلایا گیا۔ اس زمانے میں جو طبیب تھے اس نے آ کر آپ کو دودھ پلایا، لیکن زخم اتنا گہرا تھا ناف کے نیچے، دودھ جو پلایا گیا وہ زخم سے باہر نکل گیا۔ بہت سارے صحابہ کرام مسلمان تھے، بڑے مایوس ہو گئے کہ اب خلیفۃ المسلمین کی زندگی کوئی آثار نہیں ہے۔ پھر 2 دن تک 3 دن تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، اور آخری وقت جب آپ کو احساس ہونے لگا کہ دنیا مجھے جانا ہے، اب آپ کے جو بیٹے بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا قریب میں اور فرمایا عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے گزارش کرو اور ایک پیغام لے کر جاؤ کہ عمر اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خلیفۃ المسلمین کا لفظ نہیں لینا چاہیے، اب خلیفۃ المسلمین نہیں ہوں میں، اب خلیفۃ عمر کا لفظ کہنا چاہیے، میرا نام عمر ہے، عمر کہنا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اور پیغام پہنچا عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا، عائشہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو ہے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، اور بڑی حالت ان کی آپ دیدہ تھی، رو رہی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے سے۔ فرمایا میں اپنے لیے جگہ رکھ لی تھی، لیکن عمر کو میں ترجیح دیتا ہوں اپنی جگہ پر۔ عمر اللہ کے رسول کے پہلو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی جو جگہ رکھ لی تھی عمر پر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو دے دیتی ہوں اپنی زمین، اپنا علاقہ۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پیغام لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ عائشہ نے کیا فرمایا؟ عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو انہوں نے اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ نے فرمایا کہ میری بڑی زندگی یہی تمنا تھی۔ پھر آخر وقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا۔ حضرت حفصہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ہے، اور عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ کے فرزند تھے، دونوں قریب تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں زانوں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ سیر مبارک تھا۔ دیکھیے آدھی دنیا پر جس کی حکومت تھی، جس کی بڑی بڑی فضیلت ہے، اسلام کی طرف اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی وجاہت، اتنی بڑی عظمت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، لیکن ایسی حالت میں اس دنیا سے وہ جا رہا ہے، لیکن کیا ان کا طرز عمل تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نمونہ ہے۔ آپ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ سارے مبارک تھا۔ اب آخری وقت قریب ہے کہ اس دنیا سے چلے جائیں، ایسے وقت میں حفصہ سے فرمایا حفصہ
میرا سر زمین پر رکھ دو، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے پاس میں جا رہا ہوں میرا سر اونچا رہے، اللہ مجھے رحم کرے گا، میرا سر زمین پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر مبارک اپنے پہلو سے ہٹا کر زمین پر رکھ دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قریب کیا بلائے، عبداللہ قریب آ جاؤ اور میرے لیے بھاری کفن نہیں کیا کرتے انتظام نہیں کرنا چاہیے بھاری کفن کا، اگر میں اللہ کے پاس میں مقبول ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجھے لباس عطا کرے گا۔ اگر تمہارا لباس، تم جو لباس مجھے دے رہے ہو، کفن پہنا رہے ہو، تو اللہ کے پاس وہ کفن مجھے کام آنے والا نہیں ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، میری خبر میں زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہیے، میں اللہ کے پاس رحمت کا مستحق ہوں، تو میری خبر تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی۔ اگر تم خبر وسیع کر دو کہ میرے اللہ کے پاس میں مقبول نہیں ہوں، اللہ کے پاس مستحق رحمت نہیں، تو میری خبر جو ہے وسعت کچھ کام نہیں دے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجھے جلدی دفن کر دینا، میرے ساتھ عورتیں نہیں رہنا، مجھے فرضی کیا کہتے ہیں بناوٹی چیزوں سے یاد نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ اسے جلدی دفن کرنا چاہیے، اگر میں اللہ کے بعد رحمت کا مستحق ہوں تو اللہ کے پاس پہنچا دینا چاہیے، جلدی پہنچا دینا۔ اللہ کے رحمت کا مستحق نہیں ہوں، اللہ کا مقبول بندہ نہیں ہوں، تو ایک سر پہ زمین پر ایک بوجھ سمجھ کر مجھے دفن کر دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ الفاظ سے اپنی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ الغرض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر 3 دن کے بعد آپ کا انتقال، ہفتے کا دن تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے۔ بڑی صحابہ کی حالت بڑی غیر تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ اتنے جو غمگین کیوں؟ فرمایا کہ عمر کا انتقال سے عمر کی شہادت اسلام کے اندر ایک شگاف پڑ گیا، عمر کے انتقال سے عمر کی شہادت کے اسلام کے اندر رکھنا ایک سوراخ پڑ گیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے آپ دیدہ تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، بہت سارے صحابہ نے فرمایا کہ اب کون خلیفہ بننے والا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسی حالت میں روایت میں کہ آپ انتقال سے پہلے 6 لوگوں کا نام پیش کیا خلافت کے لیے۔ جلیل القدر جو صحابہ تھے اس میں عشر مبشرہ میں بعض صحابی تھے، انہوں نے نام نہیں پیش کیا، اپنا شاہ کو رشتہ داری ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر 6 لوگوں کا نام کی کمیٹی بنائی کہ میرے انتقال کے بعد 6 لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول بہت ان کو چاہتے تھے، بڑے زاہد تھے، بڑے جو ہے عابد تھے، بڑا ان کا نام تھا صحابہ کرام کے درمیان میں۔ کسی نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ عبداللہ بن عمر کو خلیفہ کیوں نہیں بناتے اپنے بیٹے کو؟ آپ نے ناراضگی فرمایا اور اس کو بددعا دی، فرمایا کہ تو غارت ہو جائے، تو کیسا کہتا ہے کہ عمر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے؟ اس کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں میرے بیٹے کے اندر، عبداللہ بن عمر کے اندر، کہ اپنی بیٹی کو صحیح طلاق دے سکے، بیٹے کو، اپنی بیوی کو۔ ایسی بے صلاحیت والا آدمی خلیفہ کیسا بن سکتا ہے؟ الغرض عمر رضی اللہ تعالیٰ 6 لوگوں کا نامزد کیا، کمیٹی بنائی، اور میرے انتقال کے بعد 6 لوگوں کو کیا کرتے دفن، کیا کرتے خلافت کے لیے 6 لوگ مل کر کسی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ وصیت کی، میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ پلنگ پر لے جا کر، چائے پار پر لے کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر دروازے کے سامنے رکھ دینا، اور ان سے یہ گزارش کرنا، پھر ان سے اجازت طلب کرنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، ہو سکتا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میرے حاکم کے اعتبار سے، میں خلیفہ ہونے کے اعتبار سے شاید وہ کسی دباؤ میں آ کر اجازت دے سکتی، اجازت دی ہوں گی پہلی مرتبہ، اب دوسری مرتبہ پھر عائشہ سے اجازت لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ کا جنازہ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر رکھ دیا گیا، اور سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، اجازت طلب کی گئی، آپ نے بڑی دل کی آمدگی سے اجازت دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پہلو میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو میں دفن ہوئے۔ ایسی شخصیت کہ اسلام کی کیا کہتے ہیں اصل جو کیا دور تھا اسلام کا، اسلام کے شباب کا جو دور تھا، اگر تاریخ مورخین لکھتے ہیں کہ اصل جو دور تھا شباب کا، ترقی کا، عروج کا اسلام کا، عمر رضی اللہ عنہ دور تھا۔ اور علماء لکھتے ہیں مورخین کہ اللہ کے رسول نے اسلام کی بنیاد کی پتھر رکھا تھا، اللہ کے رسول نے بنیاد رکھی تھی پتھر کی، اسلام کی، دین کی۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کو بہترین عمارت کھڑی کر دی تھی اسلام کی۔ تو پوری دنیا کے اندر آپ کی حکومت تھی، آدھی دنیا پر حکومت تھی، اس کے باوجود دیکھیے آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیسی عاجزی اور کیا کہتے ہیں کتنی انکساری کا اظہار فرمائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے لیے اس میں بڑی سبق ہے کہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ کے پاس جا رہا ہے تو آدمی عاجز انکساری کا اظہار کرے، توبہ استغفار کرے، دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ان کی شان ہے، کیسا ان کا مقام ہے، میں نے اس سے پہلے بیان کیا۔
اللہ کے رسول کے شان میں فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کے اندر وہ خوبی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، اور پھر اللہ کے رسول کے وہ خسر بھی تھے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول زوجہ محترمہ ام المؤمنین جو عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ پھر بہت سارے لوگ واقف نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد بھی تھے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر تھی، صاحبزادی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ خواہش کی، استدعا کی کہ اللہ کے رسول کے خاندان سے میں اپنا تعلق بنانا چاہتا ہوں، تعلق قائم کرنا میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے، میرے لیے بڑی یہ عظمت کی، عزت کی بات ہے، آپ کے صاحبزادے میں نکاح میں دی جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں، میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اصرار کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں قبول کر لیا، اپنی صاحبزادی کا نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد بھی ہیں، اللہ کے رسول کے خسر بھی ہیں، عشر مبشرہ میں سے بھی۔ اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی، اور کئی خوبیوں کے مالک تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہت سارے مسلمان، میں نے اس سے پہلے جیسے بیان کیا کہ آپ کی شہادت اسلام، آپ کا زخمی ہونا، آپ کا شہید ہونا اسلام کا زخمی ہونا تھا، مدینہ منورہ کا زخمی ہونا تھا، دین کا زخمی ہونا تھا، کوئی معمولی بات نہیں عمر رضی اللہ عنہ کی۔ کیوں؟ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، یہودیوں کی بڑی سازش تھی۔ علماء نے، مورخین علماء کیا بولتے تاریخ نے لکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو شہادت کا جو واقعہ، فیروز کا ایسا آسان واقعہ نہیں جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ٹیکس زیادہ لینے سے اس سے ناراض ہو کر آپ کو قتل کیا، ایسا نہیں ہے۔ بڑی سازش تھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادی حکومت اسلام اتنی تیزی سے پھیل گیا، کس طرح اسلام کی تیزی کو، اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ یہودیوں نے سازش رچی اور فیروز کو جو ہے تیار کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت میں یہودیوں کا ہاتھ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت میں یہودیوں کا ہاتھ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت میں یہودیوں کا ہاتھ تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت میں یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے محققین علماء جن کے اندر بڑے مستند علماء ہیں، وہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ یہودیوں کی سازش تھی۔ آج تک وہ یہودیوں کی سازش مسلمانوں کے اندر اس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی بڑی سازشیں چل رہی ہیں، رچ رہے ہیں یہودی، اور قیامت تک یہ سازشیں چلتے رہیں، لیکن مسلمان چوکن نہ ہونا چاہیے ان کی سازشوں یہودیوں کی، اسمان دشمن طاقتوں سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی، آپ کی زندگی ضرب المثل ہے آنے والوں کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ آپ کا جو عدل تھا، آپ کا جو انصاف تھا۔ ایک مرتبہ واقعہ یاد ہے، عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے دور میں اونٹ جو ہے گم ہوا بیت المال سے، اور آپ ڈھونڈنے نکلے، اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں اونٹ کو، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا خلیفہ مسلم کہاں تشریف لے جائے؟ فرمایا کہ اونٹ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ مسلمین، آپ کا ایک کام نہیں ہے اونٹ کو ڈھونڈنا۔ آپ نے فرمایا کہ کون ڈھونڈے؟ لوگوں نے کہا کہ غلام کو بھیجا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے، میں سب سے بڑا غلام ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، آپ یہ کہہ رہے کہ میں غلام ہوں۔ اس لیے دنیا کی بڑی حکومتیں ہم دیکھتے ہیں، یہاں بھی ہندوستان کے بڑے جو قائد تھے، گاندھی جی کے بارے میں لکھا لوگوں نے، میں نے پڑھا کہ گاندھی جی کا ایک اخبار نکلتا تھا ہریجن جس کا نام تھا، ہریجن اخبار کے اندر گاندھی جی نے کئی مرتبہ ذکر کیا تذکرہ کہ عمر رضی اللہ عنہ خلافت کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا، اگر حکومت ہونی چاہیے ہندوستان کے اندر، ابوبکر کی طرز کی حکومت ہونا چاہیے، عمر فاروق کی طرز کی حکومت ہونا چاہیے۔ تو گاندھی جی نے بڑے بڑے اسلام کے نہیں ماننے والے کو قبول کیا عمر رضی اللہ، ایسا عدل تھا، ایسا انصاف تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز دیا، یہ کیا کہ سعادت مندی عمر رضی اللہ تعالیٰ دی کہ اللہ کے رسول کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پہلے میں وہ آرام کر رہے ہیں، مدفن ہے، قیامت تک وہاں آرام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کے سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، اس کے بعد ابوبکر اٹھیں گے، اس کے بعد عمر اٹھیں گے۔ تو یہاں بھی دنیا میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخرت میں بھی عالم حشر، عالم برزخ میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور قیامت میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمارے لیے عمر رضی اللہ عنہ زندگی نمونہ ہے۔ ہم تاریخ کی کتاب مسلمانوں کو توجہ نہیں تاریخ کی طرف پڑھنے کی۔ میں نے اس سے پہلے بیان کہ تاریخ کے معنی چاند کے ہے، لفظی معنی۔ تاریخ کے معنی تو ہم کہتے ہیں واقعات، تاریخ جو بیان کی جاتی ہے، سابقہ واقعات کو، حکایتوں کو بیان کرتے ہیں جو کچھ واقعات ہوئے، لیکن لفظی معنی تاریخ کے کیا ہے؟ چاند کے ہیں۔ تو آدمی تاریخ پڑھنے سے اس سے آدمی کو روشنی ملتی ہے اس سے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ اللہ کے رسول حدیث شریف میں، حدیث شریف مفہوم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سابقہ لوگوں کے واقعات آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے، قصص الاولین موعظۃ للآخرین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات، ان کی زندگی کے واقعات، ان کے نمونے، ان کے جو کچھ اثار ہے قربانی اسلام کے حوالے سے،
تمام واقعے جو پڑھتے ہیں تمہارے لیے نصیحت ہیں آنے والوں کے لیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ زندگی اور آپ کے واقعات، آپ کی خلافت، آپ کی شہادت بے شمار مسلمانوں کے واقعات ہیں۔ آپ کے ارشادات میں 2 ارشادات میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ایسے ارشادات تھے، آپ کے ذریعہ اقوال ایسے تھے، آپ نے فرمایا کہ سونا اور چاندی آسمان سے نہیں ٹپکتا، آسمان سے نازل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، سونا اور چاندی آسمان سے نہیں نازل ہوتا، تم محنت کرو گے جس سے کرے تم کو سونا چاندی دولت ملے گی۔ پھر فرمایا آپ نے کہ اپنی کیا کرتے ہیں، اپنی کمزوری کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرو۔ جو آدمی اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کیا دشمن اس پر حاوی ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ آدمی جس کے پاس دولت آ جائے اس کا سر اونچا ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال ہیں، جس آدمی کا پیسہ آ جائے چاہے کوئی بھی شخص، اس کا سر اونچا ہوتا ہے دولت کی وجہ سے۔ ایسے بہت سارے ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنائے، ہمارے لیے ان کی زندگی میں نقش قدم پر توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔